السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى۔ عزیزان گرامی، بعض دوست احباب کی طرف سے یقیناً وہ مشکلات سے دوچار ہوں گے تو ظالم حکمران ہو یا ظالم غنڈے بدماش ہو تو اس سے رہائی اور اس کے ظلم سے نجات کے لیے اگر کسی ظالم اور بدکار کی شہر یا موضع میں آپ گرفتار ہو جائے، آزمائش میں چلے جائیں اور وہاں سے نجات مشکل ہو، ڈیفیکلٹ ہو، تو اس آیات کریمہ کو یا اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرے، دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رہائی کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رہا ہو جائے گا۔ بالفرض کوئی اغوا ہو جائے، جس طرح یہ کچے مچے کے ڈاکو فیک خواتین ہوتے ہیں، ان کے نرغے میں آتا ہے، سوشل میڈیا ہے، فیک تصاویر لگا لیتے ہیں اور وہ اغوا ہو جاتا ہے، پھر اس سے باری برکم قیمتیں وصول کرنے کے لیے اس پہ تشدد کرتے ہیں، ان کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ان کے ورثاء کو چاہیے کہ سورہ نساء آیت نمبر 75 بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اس کی تعداد 313 سے لے کر یا ہر نماز کے بعد 111، 313 سے لے کر 1100 تک یا 3000 تک لے جائیں، انشاءاللہ ضرور رہائی ہوگی، ظالمین سے نجات، بدتخوروں سے نجات، ظالم حکمران سے نجات کے لیے بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ اور فیس بک پہ ہمارے آئی ڈی پہ اس ویڈیو پہ ایک مضمون بھی ڈالا جائے گا جس میں مزید تفصیل ہوگی قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ مشکلات میں، تکالیف میں، آزمائش میں کون کون سے وظائف بزرگان دین نے پڑھے ہیں، ان کے مجربات میں سے ہیں صوفیہ کرام کے، اور وہ پڑھنی چاہیے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے، تکالیف سے اور مشکلات سے بندگان خدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یا ہمارے بعض دوست صاحبان اگر اس آزمائش میں چلے گئے ہیں تو یاد رکھو اپنا دفاع سنت ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں، تو اس صورت میں حکمت تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اور آزمائش میں تب بندہ چلا جاتا ہے جب رب نوازنے پہ آتا ہے، تو یہ رب آپ لوگوں کو اس کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، مشکلات ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی، مزید نوازنے کے لیے بندے سے بھول چوک خطا ہو جاتی ہے، مکافات عمل میں آ جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکالیف وقتی ہوتی ہے، مشکلات وقتی ہوتی ہے، آزمائش آتی رہتی ہے، یہ رب کائنات کی قربت کا ذریعہ ہے اور اگلے کے لیے ہلاکت بربادی کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امتیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے بتیں لیتے ہیں اور ان کو بیجا ان کے بچوں کو ٹینشن میں رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فانی ہو جائے گا، میرے اللہ کا نام رہے گا، میرے اللہ کا نام رہے گا، میرے اللہ کا نام رہے گا۔ تو رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی درگاہ میں مزید قربت کے لیے قرآن کی تلاوت، مسنون اذکار اور نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا ایک آلہ ہے مومن کا، ہتھیار ہے، یہ اذکار دعائیں ہیں، یہ اذکار ہتھیار ہے۔
یہ اللہ کی درگاہ میں عجز اور انکساری کا کشکول ہے، یہ پلائیں، اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے قربت مانگے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا، وہی فریاد رس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یاد رکھیے گا، سوائے اللہ کے کوئی فریاد رس نہیں، سوائے اللہ کے کوئی مشکل کشا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی مشکلات کو ٹالنے والا نہیں۔ ویکشف السوء، کون ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کی مشکلات کو ٹالے، آپ کو آزمائش سے نکالے، آپ کی تکالیف کو رفع کرے؟ کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ اما یجیب المضطر، جب بندہ سختی میں چلا جاتا ہے، سختی تو وہ اللہ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، دوتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب آپ مضطرب ہو جائے، بے چینی میں چلے جائیں، گھبراہٹ میں چلے جائیں، خوف میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی طرف چلے جاؤ۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو آپ کی سختی کو، آپ کو اس آزمائش سے نکالے؟ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ ویکشف السوء، اور آپ کی تکلیف کو دور کرے، کوئی ہے؟ نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور خدا نہیں ہے، اور مالک نہیں ہے، تو قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان کو، بہت کم لوگ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید میں تفکر، تدبر اور قرآن کی تلاوت، بے شک ایک آیت پڑھے، روزانہ پڑھے تفکر تدبر سے، اور نماز نوافل، اس میں اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، مسنون اذکار۔ یہ وہ ذریعے ہیں، یہ وہ وسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر قرب الہی کے دروازے کھول لیتے ہیں، اور کوئی وسیلہ ذریعہ کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ کی طرف جاؤ، وفروا، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف دوڑے جاؤ، دوڑے جاؤ۔ یہ جو اذان ہے، یہ آپ کو ندا ہے۔ اور مسجد میں جب آپ جاتے ہیں، مصلی پہ جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے مہمان ہو گئے۔ تو مہمان کے ساتھ پھر میزبان کیا سلوک کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ عمرے میں بھی آپ اللہ کے مہمان، حج میں بھی آپ اللہ کے مہمان، اور نماز میں بھی اللہ کے مہمان۔ تو میزبان پھر مہمان کو کیا کچھ پیش نہیں کرتے؟ تو اللہ اپنی شان سے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔